بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آج ہمارا کویسچن یہ ہے کہ ڈیفائن اینڈ ڈفرینشیٹ تھیفٹ اینڈ ایکسٹورشن۔ تو ایکسٹورشن جو ہے یہ کیا ہے، اس کی انٹروڈکشن میں لکھنا ہے کہ ایکسٹورشن از دا offense carried out by overpowering the will of the owner۔ تو یہ ایسا جرم ہے جو کسی پراپرٹی کے اونر کی جو مرضی ہے اس کے اوپر اپنی پاور استعمال کر کے وہ اسے پراپرٹی جو لینا ہے، آفینس جو ہوگا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایکسٹارشن کیا ہے۔ While theft is the offense which is committed without the consent of the owner, the offense of extortion occupies a middle place between theft and robbery۔ تھیفٹ اور رابری کے درمیان جو جگہ ہے وہ جو ہے وہ ایکسٹارشن کا آفینس ہے۔ تو اس کی ریلیونٹ پروویژن یہ ہے کہ فالوئنگ آر دا ریلیونٹ پروویژن آف PPC ریگارڈنگ دا کنسرن ٹاپک۔ تو سیکشن 378 اینڈ 379 جو ہے یہ تھیفٹ کے لیے ہے، ویئر ایز سیکشن 383 اینڈ 384 از فار ایکسٹورشن۔ تو تھیفٹ انڈر سیکشن 378 کیا ہے؟ Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft۔ اب یہ ہو گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بدنیتی سے ایک موویبل پراپرٹی کو کسی دوسرے بندے کے قبضے سے حاصل کرتا ہے اس کی کنسنٹ کے بغیر، اور اس کی نیت کیا ہے؟ وہ اس کی نیت جو ہے وہ ڈس آنیسٹ نیت ہے۔ تو اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پراپرٹی کو مووز کرتا ہے، اس کے قبضے سے حاصل کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو پراپرٹی لی جائے گی اس کو کیا کہا جائے گا کہ افینڈر نے افینس جو کمٹ کیا ہے وہ تھیفٹ کا ہے۔ تو اس کے انگریڈینٹس یہ ہو گئے: ان آرڈر ٹو کانسٹیٹیوٹ تھیفٹ فالوئنگ فیکٹر آر اسینشل۔ تو پہلا اس کا کیا فیکٹر ہے؟ ڈس آنیسٹ انٹینشن ٹو ٹیک پراپرٹی۔ اب یہ ہے کہ جو آفینس کرنے والا ہے، جو ملزم ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت ڈس آنیسٹ ہے کہ اس نے ایک پراپرٹی کسی دوسرے کے قبضے سے حاصل کرنی ہے۔ دوسرا اس کا انگریڈینٹ یہ ہے پراپرٹی مسٹ بی موویبل۔ تو جو پراپرٹی اس نے حاصل کرنی ہے وہ اموویبل نہیں ہونی چاہیے۔ تو تھیفٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ پراپرٹی ہے جو موویبل پراپرٹی ہے۔ اموویبل پراپرٹی کی صورت میں تھیفٹ نہیں ہوگی۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی ان پوزیشن آف ادر پرسن۔ وہ پراپرٹی جو ہے وہ دوسرے بندے کے قبضے میں ہوگی، اور جو آفینس کرنے والا بندہ ہے، جو ملزم ہے، وہ اس کے قبضے سے بدنیتی سے حاصل کرے گا۔ تو یہ جو ہے پوزیشن ہے یہ دوسرے بندے کے قبضے میں ہونا چاہیے۔ اور اس کا چوتھا یہ ہے کہ دیر مسٹ بی ریموول آف موونگ آف دیٹ پراپرٹی۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس جو ملزم ہے وہ اس پراپرٹی کو دوسرے قبضے سے موو کر کے اپنے قبضے میں لے گا۔ تو اس کی موونگ آف پراپرٹی اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کے آگے وداؤٹ کنسنٹ آف دا پرسن ہو ہیز لیگل پوزیشن اوور دیٹ پراپرٹی۔ تو یہ اس بندے کے لیگل قبضے سے، اس میں ضروری نہیں ہے تھیفٹ میں کہ وہ اس چیز کا جو بندہ ہے وہ مالک ہے، مالک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اس کا لیگل قبضہ ہے اور اس کے قبضے سے جو دوسرا اس کی مرضی کے بغیر جو ملزم ہے وہ حاصل کرتا ہے تو یہ تھیفٹ کہلائے گا۔ تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں یہ آگے چل کر جب یہ دیکھیں گے کہ تھیفٹ اور کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں کیا فرق ہے، تو اس میں یہ سارے ڈفرینس جو ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں موویبل پراپرٹی کی صورت میں ایک بات اور ضروری ہے کہ پراپرٹی ایک جو ہے ایک شکل اس کی اموویبل ہے، جس طرح ایک درخت ہے
وہ جب تک زمین کے ساتھ اٹیچ ہے وہ اموویبل پراپرٹی ہے، جو ہی وہ زمین سے ڈیٹیچ ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، موویبل پراپرٹی ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہے تھیفٹ، اس درخت کی صورت میں جب وہ ڈیٹیچ ہوگا زمین سے تو وہ بھی چوری کا سبجیکٹ بن سکتا ہے۔ تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ یہ پنشمنٹ جو ہے انڈر سیکشن 379 بیان کی گئی ہے۔ تو whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both۔ تو 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آج کا یہاں تک لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں، تو آگے ہم دیکھیں گے ایکسٹرشن کو۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔